بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں چہل کاف اور رشتے کی بندش کے حوالے سے کچھ تفصیلات عرض کرنی ہے، اور مقصود کچھ افہام تفہیم ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا وظیفہ کیوں کام نہیں کر رہا، کیوں ہمارا رشتہ آ نہیں رہا۔ آئے تو کبھی ہمیں پسند نہیں آتا، کبھی اگلے لوگ بغیر پسند کیے کچھ ایسی بات کر کے چلے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈپریشن میں ہمارے گھر میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی بعض دفعہ کوئی بھی وجہ ہو بالآخر بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ بعض میری بہنیں تو ایسی ہیں کہ جن کی منگنی ہو گئی، ایک نہیں دو نہیں تین منگنیاں ٹوٹی، اور بعض ایسی ہیں بیچاری کہ جن کے سر میں سفید بال آ گئے، رشتہ طے نہیں ہو رہا۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو رشتہ دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔ بعض میری بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے فون پر یہ پیغام آئے، فون آئے، میسیج آئے کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے، تو سمجھ لو کہ یہ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ کچھ بھی وجہ ہوگی، یہ آپ کے گھر رشتہ دیکھنے نہیں آئیں گے۔ اس طرح کے لوگ جو رکاوٹوں بندشوں کا شکار ہیں میری بہنیں، اور بعض دفعہ میرے بھائی اور میرے بچے بھی، کہ جن کے رشتے ہو ہی نہیں رہے۔ پہلے مسئلے ہوتے تھے یہ لڑکیوں کے ساتھ، پہلے مسئلے ہوتے تھے یہ فیمیلز کے ساتھ، پہلے یہ مسئلے ہوتے تھے عورتوں کے ساتھ، اب یہ مسائل مردوں کے ساتھ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو حسد ہے، اس کی بنیادی وجہ تو بغض ہے، اس کی بنیادی وجہ تو عناد ہے، اس کی بنیادی وجہ تو آپ کے خلاف میرے دل میں بھرا ہوا لاوا ہے کہ میں یہ کہتا یا کہتی، سوچتا یا سوچتی ہوں کہ ہم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ یہ خوبصورت ہیں، یہ خوش شکل ہیں، یہ تعلیم یافتہ ہیں، یہ ہنرمند ہیں، لیکن اب یہیں یہ شادی کے انتظار میں بوڑھے ہوں گے، ایڑیاں رگڑیں گے اور سسکیں گے، اور ان کے ماں باپ شوگر کا، بلڈ پریشر کا، دیگر امراض کا سوچ سوچ کے شکار ہو جائیں گے، اور بیچارے بستر سے لگ جائیں گے۔ اب بیچاری وہ بوڑھی ماں وظیفے پڑھتی ہے، منتے مرادیں مانتی ہے، یہ میری بہن بیٹی مختلف وظائف، مختلف منصورے، مختلف ویڈیوز، مختلف یوٹیوب اور فیس بک کے وظائف پڑھ پڑھ کے نا امیدی، مایوسی کی انتہا کو چھو رہی ہے۔ کیا ایسا ہو، یا کیا ایسا ہو گیا ہے کہ جس سے نجات مل ہی نہیں رہی؟ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، وظیفہ نہیں بتا رہے، ہم آپ کو وجوہات اور اسباب بتا رہے ہیں کہ اس فرد نے، اس شخص نے جس کے دل میں آپ کے خلاف لاوا ابل رہا ہے، اس نے جادوگر کے پاس جا کے یہ کہا کہ فلاں کی بہن بیٹی کی شادی نہیں ہونی چاہیے، فلاں کے گھر رشتہ نہیں آنا چاہیے، فلاں کے گھر رشتہ آئے تو طے نہیں ہونا چاہیے، اور طے ہوتے ہوتے کوئی وجہ بنے اور بلا وجہ ہی ٹوٹ جائے، اور اگر کہیں ہو جائے تو اب اس کو توڑو، اس کے بھی پیسے دیں گے۔ اور اگر آپ نے علاج کروا لیا، آپ نے سارے معاملات کو درست کر لیا، ساری بندشیں ختم ہو گئیں، رشتے آنے لگے اور طے ہو گئے، لیکن آپ نے علاج کے بعد اس طرف غور نہیں کیا کہ کوئی حصار بھی ہوتا ہے، کوئی حفاظت بھی ہوتی ہے، کوئی ڈیفنس بھی ہوتا ہے، کوئی دفاع بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک جگہ جہاں گنڈے موجود ہوں، پلاٹ سے، دکان سے، زرعی زمین سے، کسی دفتر سے بھگانے کے بعد، کیا ہم یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ اب یہاں نہیں آئیں گے؟ نہیں بھائی، وہ ان کا جب موقع لگا آئیں گے۔ وہ چکمہ دے گئے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، لیکن نئی تیاری سے ضرور آئیں گے۔ دروازہ کھلا ہوگا تو ضرور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ادھر رشتے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے پھر دوبارہ وہ آ گئے۔ اب یہ جب آئے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ اس گھر میں رہو، کھاؤ پیو، اس گھر میں رہو، بس تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ادھر کسی رشتے والے کو آنے نہیں دینا، جو آئے اس کو بھگا دینا ہے، جو آئے اس کا دل دماغ بدل دینا ہے، جو آئے ان میں سے کسی ایک کے دل میں دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے کہ ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ بس مجھے نہیں پسند۔ اب بھائی وہ سارا گھرانہ، ان کے پاس پورے دنیا اور پورے ملک کی اور کروڑوں افراد اور کروڑوں لڑکیوں کی آپشنز ہیں، آپ کے پاس تو آپشنز ہی تھوڑی ہیں، آپ کے پاس تو آیا ہی سالوں میں کوئی ایک ہے، اور آپ اسی کو نعمت سمجھ کے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، لیکن بھائی یہ جو اس کے ساتھ لگ گیا اور ذہن بدل دیا، اور انہوں نے آپس میں اپنا اتفاق اتحاد برقرار رکھتے ہوئے آپ کو ریجیکٹ کر دیا اور آپ کا فون نہیں سن رہے، تو بھائی اب سمجھ لو کہ آپ کے وظیفے کمزور ہیں، آپ روحانی اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ اپنا گھر، اپنا ڈیرا، اپنا بسیرا، اپنا چار دیواری کو کلیئر کر سکیں۔ اب ان سب کو بھگانا ہے، اور جادوگر کا جو کنیکشن کا تار گھر میں آ رہا ہے اس کو کاٹنا ہے، اور آئندہ اپنے
حفاظتی دستے کو متعین اور معمور کرنا ہے تاکہ آئندہ رشتہ بھی آئے، طے بھی ہو، اور طے ہونے کے بعد سسرال میں جا کر یہ جب وہاں حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ حملہ آور نہ ہو سکیں، یہ وہاں حملہ آور ہو کے شوہر کا دل خراب کرتے ہیں، ساس کا دل خراب کرتے ہیں، سسر کو خراب کرتے ہیں، نند کو خراب کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں دیورانی جٹھانی کو خراب کرتے ہیں، یہ نہ کر سکیں۔ آپ کے پاس ایسا عمل، ایسا ہتھیار ہو، ایسی محبت کی کوئی کنڈی ہو، اور یوں کہیے گدڑ سنگی ہو کہ شوہر مٹھی میں اور سسرال لیمٹس میں، شوہر مٹھی میں ہوتے ہوئے نہ کسی کلیگ عورت کی طرف دیکھے، نہ کسی اور پسند ناپسند کی طرف جائے، بلکہ اس بیوی کا درست اور صحیح سمت میں شوہر بن کے خوشگوار زندگی گزارے۔ اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور یہ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں۔ ان کے دشمن، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، ان کے آستین کے سانپ، ان کے خلاف ہر حربہ اختیار کریں آئندہ، ان کو ناکامی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہ ہو، ان کو اس بات سے نا امیدی ہو چلے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہماری ساری کوششیں، سارا خرچہ ضائع ہوگا، مٹی ہوگا، اور جیسے پہلے ان کے لیے کانٹے تھے راستے میں، اب ان کو نقصان پہنچانے والے راستے پر ہمارے خلاف کانٹے ہیں، لہذا رک جانے میں ہی عافیت ہے۔ وہ اپنا سر دیواروں میں مار مار کر اور پھوڑ پھوڑ کر مر جائیں گے، آپ کے خلاف کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا خلاصتاً عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار اس طرح کے مسائل کا شکار ہے اور وظائف پڑھ کے نا امیدی اور مایوسی کی انتہا کو چھو رہا ہے، تو زیادہ تکودع نہ کریں، پریشان نہ ہوں، بدحال نہ ہوں، اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ ہمارے ادارے سے، جو الحمدللہ دنیا میں سب سے پہلا اور واحد ادارہ ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر، کہ جو یہ کہہ رہا ہے آپ کا انشاءاللہ یہ بندش، رکاوٹ، کالا سفلی عمل کاٹیں گے، اس کے دوران آپ کے دشمن کو جو آپ کے خلاف کوششیں کر رہا ہے شکست دیں گے، اور آپ کا گھر کا ڈیرا بسیرا صاف کرنے کے بعد آپ کو ایسا حصار، حفاظت، دفاع، تحفظ، ڈیفنس دے دیں گے کہ انشاءاللہ رشتہ ہوگا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، اور رشتے کے بعد رشتہ نبھے گا، گھر بسے گا، گھر بچے گا، گھر بسے گا، اور سسرال لمٹس میں ہوگا، شوہر مٹھی میں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ چیز اور یہ آئیڈیل سچویشن، تو یہ چانس آپ کے پاس ہے کہ آپ دنیا بھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے یہ ساری سہولت ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم محنت کرتے ہیں، آپ کو نیٹ ورک میں جوڑتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، یہ عمل آپ کو ہمیشہ کے لیے عطا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے اس سلاٹ کو، اس نیٹ ورک کو، اس نمبر کو مختصر و مخصوص کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کام آتا ہے۔ اس پہ جو مناسب اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں، اللہ نے ہمیشہ کی خیر کر دینی ہے۔ ہم جوتوں پہ، کپڑوں پہ، زیور پہ، فرنیچر پہ اور آئے گئے اور اوپر نیچے کے کپڑوں پہ پیسے خرچتے ہیں، لیکن اس بنیادی ضرورت پر جس نے ان تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ فکس رکھنا ہے، اس سے غفلت برت جاتے ہیں، جس کا شدید نقصان آج ہم المیے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ او فلانا یار شادی ہوئی سی کار بن نہیں رہا، فلانا شادی ہوئی سی یار طلاق تک نوبت آ گئی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو شکست دینا سیکھیں، بیساکھیاں توڑیں، اللہ پاک خیر کر دے گا، کرم کر دے گا۔ آپ کا ایک دفعہ کا درست سمت میں رابطہ اور درست سمت میں قدم اٹھانا انشاءاللہ دشمنوں کی شکست کا اور آپ کی کامیابی کا ضامن ہوگا۔